8ویں آیت کریمہ ہے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ دشمنوں کی کثرت نے، ناسازگار ماحول نے ان کی ایمان اور ان کی سرخمی کو، انقیاد کو اور بڑھا دیا۔ تو اب ایمان سے مراد یہاں پر بھی نفس ایمان جو تصدیق ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی مومن بھی کی زیادتی ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھے آخر میں کہ نبی کریم علیہ السلام جن احکام کے ساتھ مبعوث ہوا اور ان احکام کا دین سے ہونا ہر عام اور خاص کو معلوم ہے، یعنی وہ عوام جو علماء سے قریب رہتے ہیں، اور تو جن چیزوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم کا لانا عوام و خواص سب کو معلوم ہو، ان تمام باتوں کو اور ان کا دین سے ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، تو ان تمام باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام جن چیزوں کو لے کر آئے ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا دلیل قطعی سے ثبوت نہیں ہے، یا دلیل قطعی سے ثبوت تو ہے مگر اس کا دین سے ہونا سب کو معلوم نہیں ہے، تو یہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے، اور اگر ثبوت اس کا دلیل قطعی سے نہ ہو اور یا ہر عوام و خواص کو اس کا دین سے ہونا معلوم نہ ہو، تو اس کا انکار کفر نہیں ہوتا ہے بلکہ گمراہی ہوتا ہے۔ اگلی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض و عداوت رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ایمان کا حصہ ہے۔ کیا بتاتے ہیں امام بخاری سے کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے لیے محبت کو اور اللہ کے لیے بغض و عداوت کو ایمان قرار دیا ہے، اور بغض اور محبت گھٹتی بڑھتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ جواب اس کا ظاہر ہے کہ محبت اور عداوت یہ از قبیل کم نہیں ہے بلکہ از قبیل کیفیت ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ایمان باعتبار کیفیت گھٹتا بڑھتا ہے، اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ایمان باعتبار کمیت نہیں گھٹتا بڑھتا بلکہ باعتبار کیفیت گھٹتا بڑھتا ہے۔ جیسے کہ یہ کہا گیا کہ اگر سارے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف، ابو بکر صدیق کا ایمان راجح ہوگا ساری امت کے ایمان پر، تو یہ اضافہ بطریق کمیت نہیں ہے بلکہ بطریق کیفیت ہے۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ فی اللہ میں جو فا ہے یہ ظرفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فی برائے سببیت ہے، معنی ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے سبب محبت کرنا اور اللہ کے سبب بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی
اگر کسی سے محبت کی جائے تو یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس سے محبت کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے اور حکم خداوندی ہے۔ جیسے کسی نمازی، پرہیزگار، تقوی شعار، منصف مزاج، شریعت حکامیہ پر عمل کرنے والا نیک سیرت انسان ہو تو اس سے محبت کی جائے، اور اس محبت کا اور کوئی سبب نہ ہو، صرف یہ سبب ہو کہ یہ دیندار ہے، تو اس سے ایسی محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسی والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض کرنا، یعنی کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، بددین ہے، عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، دین کا باغی ہے، شریعت اسلامیہ کا مخالف ہے، تو اب اس سے بغض رکھنا اس وجہ سے کہ وہ دین کا مخالف ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، عداوت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اس کے ساتھ امام بخاری نے یہاں پر نقل فرمایا ہے، اور دوسری روایتوں میں اس کے الفاظ ہیں افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ سمجھ کر کہ یہ کہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، کوئی ذاتی منفعت اس سے متعلق نہ ہو، یا اگر کسی کو کچھ دینے سے منع کیا جائے تو اپنی ذاتی عداوت اور ذاتی نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ شریعت اور اسلام کے اعتبار سے اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے انسان کو دینے کی اجازت عطا نہیں کی ہے۔ فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کامل کیا۔ اس سے بھی امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ استدلال کریں گے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، نہ دینا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت، عداوت، اعطاء اور منع یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔ تو اس کا جواب خود حدیث کے آخری جملے میں ہے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور اعطاء للہ اور اعطاء فی اللہ اور منع فی اللہ، یہ نفس ایمان کے جز نہیں ہے۔ فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کامل کر لیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان کامل کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی روایت میں حضرت عمر
ابن عبد العزیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، عدی ابن عدی کا ذکر کیا ہے، تو میں حضرت عمر ابن عبد العزیز عدی ابن عدی کے حالات پر آج کچھ روشنی ڈال دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو آگے پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ جلیل القدر تابعی ہیں، نہایت متورع اور عادل ہیں۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی لیلہ ام عاصم ہے۔ سن 61 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ عجیب اتفاق ہے، جس سال امام حسین شہید ہوئے اسی سال حضرت عمر ابن عبد العزیز کی پیدائش ہوئی۔ سن 101 ہجری میں 40 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں سن 86 ہجری سے لے کر 93 تک 7 سال تک مدینہ طیبہ کے گورنر رہے۔ اسی زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، ازواج مطہرات کے حجروں کو مسجد میں داخل کیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز پورے سلطنت اسلامیہ کے امیر مقرر ہوئے، اور 2 سال کچھ مہینے ان کی خلافت رہی، اور ان کو اسلام میں پہلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے کچھ موئے مبارک اور ناخون تھے، تو آپ نے وصیت کی تھی کہ انہیں میرے کفن میں رکھ دیا جائے، تو ان کی وصیت کے مطابق نبی کریم کے موئے مبارک اور ناخون کو ان کے کفن میں رکھا گیا۔ حضرت انس بن مالک نے جب یہ مدینہ کے حاکم تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا کہ یہ پہلی صدی کے مجدد ہے۔ اچھا، عدی ابن عمیر یہ بھی تابعی ہیں۔ ان کے والد یہ صحابی ہیں، بہت سارے تابعین نے ان سے روایت کی۔ یہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی طرف سے جزیرہ اور موصل کے گورنر تھے، اور جب گورنر تھے اسی زمانے میں حضرت عمر ابن عبد العزیز نے یہ خط لکھا تھا۔ سن 120 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آج میں نے حضرت عمر ابن عبد العزیز اور عدی ابن عدی کے تعلق سے بتا دیا۔ اب اگلے سبق میں انہوں نے جو لکھا تھا اس کی تشریح بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔